لسٹ چل رہی ہے وصول اللہ کا طریقہ، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے اس میں شہوات کا توڑنا، جس طرح بتایا تھا زیادہ تر تقوی کے پر باتیں تھی۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ دل سے شہوانی، حیوانی اور مستانی خیالات کو نکالے۔ کوشش کریں کہ دل سے شہوانی، حیوانی اور مستانی، جی یہ خیالات آتے رہتے ہیں، وہ نکالے، تب دل کا تصفیہ ہوگا۔ جب یہ خیال نکلیں گے جب جا کے دل صاف ہوگا۔ برائی نفس کے اندر ہوتی ہے، برائی جو ہے وہ نفس کے اندر ہوتی ہے، جیسے میل کپڑے کے اندر ہوتی ہے۔ جیسے کپڑا ہوتا ہے نا، اگر میلا ہو جائے تو کپڑے کے اوپر میل نہیں ہے، ورنہ جھاڑنے سے صاف ہو جاتا، لیکن کپڑے کے اندر میل گھس گیا ہے، کہ وہ ایسے ہی صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو باقاعدہ دھونا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا، تو میل اندر سے کٹے گا۔ تو میل کپڑے کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی برائی نفس کے اندر ہوتی ہے، اسے دھو کر، صابن لگا کر، پھر سکھا کر کپڑے کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نفس کو ذرا بھوکا رکھ کر اس کی سختی اور شہوات کو توڑا جاتا ہے۔ تو نفس کے اندر برائی ہے تو اس کو بھی تو ذرا سختی کی جائے گی، بھوکا رکھا جائے گا، اس کی خواہشات کو توڑا جائے گا، جب جا کے کام ہوگا۔ کپڑا ایسے ہی صاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کی رگڑائی ہوتی ہے، صابن لگایا جاتا ہے، جب جا کے وہ کپڑا بالکل میل نکل جاتا ہے اور کپڑا وائٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی برائی نفس کے اندر ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کا تعلق ملے گا۔ شارٹ کٹ راستہ، ارشاد فرمایا وصول اللہ کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ ذکر کثرت سے کرے اور ذاکرین کی صحبت اختیار کرے۔ ذکر کثرت سے کرے، اب یہ تو ہوتا نہیں، یعنی مراقبہ کثرت سے کرے اور ذاکرین کی صحبت اختیار کرے، یعنی اللہ والوں کی صحبت، اپنے شیخ کی صحبت اختیار کرے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اہل اللہ کی صحبت میں انسان کا تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہوتا رہتا ہے۔ دیکھو، نفس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے اور قلب کا تصفیہ کرنا پڑتا ہے۔ صفائی وہاں ہے جہاں میل اوپر اوپر ہو، تو اس کو صاف کرو تو صاف ہو جاتا ہے، اور تزکیہ وہاں ہے جہاں میل اس کے اندر ہو، تو اس کے لیے رگڑائی اور وقت زیادہ لگتا ہے۔ جی، تو ہم گھروں میں جھاڑو مارتے ہیں تو ہماری ٹائلز پر جو میل ہوتا ہے وہ اوپر اوپر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ہے۔ جھاڑو مارتے تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑا جب میلا ہوتا ہے تو اس کا میل اس کے اندر ہوتا ہے، تو اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا دل جو ہے وہ تزکیے کی ضرورت ہے، اور ہمارا دل جو ہے اس کو تصفیے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہوتا رہتا ہے۔ صحبت بہت عجیب و غریب فائدہ مند چیز ہے، صحبت بہت عجیب و غریب فائدہ مند چیز ہے۔ صحبت سے صحابی بنا ہے، جی اگر صحبت سے ہم اسلام میں کوئی اور چیز ہوتی، صحبت سے اہم اسلام میں کوئی اور چیز ہوتی تو صحابہ اسی نام سے پکارے جاتے، اسی سے اصحاب کہا گیا، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ، صحابہ یعنی صحبت میں ہر وقت رہنے والے، اس لیے یہ چیز ہے۔ اور اللہ والوں کی صحبت سے تزکیہ اور تصفیہ بہت آسان ہو جاتا ہے، شارٹ کٹ راستہ ہے۔ ایک انسان زیادہ صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی۔ ارشاد فرمایا دنیا میں جتنا زیادہ جس نے مزہ لیا ہوگا، دنیا میں
جتنا زیادہ جس نے مزہ لیا ہوگا اس کو اتنا زیادہ ضبط قبر ہوگا، یعنی قبر میں پکڑ ہوگی. اس لیے مزہ کے لیے نہ کھائے، مزے کے لیے کوئی کام نہ کرے، بلکہ سنت سمجھ کر کرے. جی آج کل عادت ہوگی مزے کے لیے کام، فلاں جگہ مزہ آتا ہے، فلاں کے بیان میں مزہ آتا ہے، فلاں کی صحبت میں جاتے تو مزہ آتا ہے. کوئی مزے کے لیے نہیں جانا ہے. مزے کے لیے جاؤں گے تو مزہ آ جائے گا، علاج نہیں ہوگا. بلکہ ہمیں اپنے علاج کے لیے جانا ہے. جو مزے کے لیے کھانا کھاتے ہیں سنت سمجھ کر کرے، اور دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھے اور مقصد نہ بنائے تاکہ دنیا کی محبت سے بچ سکے. دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے تو ضرورت کے اندر اس کو استعمال کرے، اس کو مقصد نہ بنائے. مقصد بنائیں گے تو ہمارا پوری طاقت اسی کے پیچھے لگ جائے گی، اور اگر ضرورت رکھیں گے تو ضرورت پوری ہو گئی، بولے بس اب دوسرا وقت ہم اللہ کے دین کے لیے لگائیں. جی تو اب گناہوں سے بچاؤ کیجئے، کیونکہ اللہ کی صحبت، اللہ کا تعلق چاہیے. تو اس کے لیے وصول اللہ کا طریقہ گناہوں سے بچنا ہے. دو قسم کی بیماری بہت عام ہے. دو قسم کی بیماری بہت عام ہے. ایک تو کسی کے عیب کا تجسس کرنا، تجسس کرنا، یہی بیماری بہت عام ہے. ایک تو کسی کی عیب کی تجسس کرنا، اور دوسری بیماری کسی کے عیب کو عام کرنا، غیبت کرتے پھرنا، لوگوں کو بتاتے پھرنا، کسی کے عیبوں کو گاتے پھرنا، کسی کے عیبوں کا اشتہار لگانا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آیا ہے جی وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. ہر غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے ہلاکت. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو دو بیماری عام ہیں. ایک تو کسی کے عیب کا تجسس کرنا، کیونکہ فرصت ہے، فرصت میں بیٹھے بیٹھے ہر ایک کی خبر رکھتے. عورتوں میں زیادہ ہے، کون کیا کرتی ہے، کون کس نے کیا پہنا ہے، کیسا پہنا ہے، آج کون سا جوڑا تھا، کل کون سا تھا، ایک ہفتہ پہلے کون سا تھا، شادیوں میں گئے تھے تو کون سا پہنا تھا، اور اب کی شادی میں کون سا پہنا ہے، وہی پہنا ہے، دوسرا پہنا ہے. پتہ نہیں کیا کیا تجسس، اور کون کیا کھاتے ہیں، کون کیا آپس میں کیسے رہتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے. عیبوں کا تجسس، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم کس کے پیچھے کیوں کریں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. عیب کا تجسس کرنا. اور دوسرا، ظاہر بات ہے اب جو بات ہمیں ملی ہے تو مارکیٹ میں تو پھیلانا ہوگا، ورنہ پیٹ میں درد ہوگا. ہاں، جو باتیں نئی خبر ہمیں ملی ہے اگر ہم اس کو باہر نہیں کریں گے تو پیٹ میں درد ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، فوراً یہاں سے سنا اور یہاں سے پتہ چلا، وہاں مارکیٹ میں اور عوام میں اور غیبتوں میں ساری وہ بات باہر آ گئی تاکہ ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں. اگر کسی کا عیب پتہ چلا اور ہم نے دبایا ہے کہ نہیں بولنا کسی کو، تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ طبیعت گھبراتی اندر سے کہ جب تک اس کو بولوں نہیں تب تک چین سکون نہیں ملتا. میرے دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ بہت بڑی بیماری ہمارے اندر ہے. اس سے بچنا ہے. آج سے نیت کر لے کہ کسی کے پیچھے ہمیں پڑنا ہی نہیں ہے، کون کیا کرتا ہے یا کیا کرتی ہے. اور دوسرا، اگر پتہ چل جائے تو اس کو پی جانا ہے، بالکل بولنا نہیں، غیبت نہیں کرنا، بتاتے نہیں پھرنا ہے. قیامت میں بہت سزا ملے گی کہ کیوں لوگوں کے دل دکھاتا تھا، کیونکہ اس میں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، اسے بہت سزا ملے گی. آج تمہارے دلوں پر انگارے برسائے جائیں گے.
کیونکہ ہم نے دل دکھایا تھا نا، غیبت کر کے، تجسس کر کے، عیب نکال کر، بہتان ڈال کر ہم نے کسی کا دل دکھایا تھا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے دلوں پر انگارے برسائیں گے، دلوں پر انگارے برسائے جائیں گے۔ اس دن سے پہلے پہلے اپنی ان بیماریوں کا علاج کروا لینا چاہیے، جی، علاج کروا لینا چاہیے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کی کتابیں بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، جسمانی بیماریوں کی کتابیں لکھی گئی ہے اور اس کے ڈاکٹر بھی ہے، لوگ تجربہ کار ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجہ کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح روحانی بیماریوں کی بھی کتابیں ہیں، اور سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے روحانی بیماریوں کی۔ روحانی بیماریوں کے علاج کے ڈاکٹر باعمل علماء اور مشائخ ہے، ان کی صحبت میں جانا، ان سے علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ انسان پیچیدہ قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خطرناک روحانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں کن کن بیماریوں میں گرفتار ہوں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی صحبت ان بیماریوں سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ان بیماریوں سے بچنے کا، جی، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو ان بیماریوں سے بچنے کا اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرو۔ یعنی اللہ سے اگر ملنا ہے تو اللہ سے ملنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جو اللہ سے ملے ہوئے ہے تم ان سے مل جاؤ، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو۔ جو اللہ سے ملے ہوئے ہے تو تم ان سے مل جاؤ تو تم اللہ تک پہنچ جاؤں گے۔ تو اللہ سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ اللہ سے ملے ہوئے سے راہ پیدا کر لو۔ اب تزکیہ کی ضرورت، تو دیکھو یہ بیماری عیب جو ہے نا، تجسس، یہ ہمارے نفس کے اندر ہے، اس کا تزکیہ ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور ذمہ داریاں تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ کی صحبت میں صحابہ کرام کا تزکیہ ہوتا تھا، جی، قرآن حکیم بتا رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے تھے۔ یاد رکھنا، تزکیہ ضروری ہے، جی، دلوں کا تزکیہ خود نہیں کر سکیں گے، یاد رکھیں، تصفیہ تو ہو جائے گا، قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن نفس کی صفائی نہیں ہوتی ہے۔ نفس کی صفائی کے لیے تو اس کے ڈاکٹروں کے پاس جا کر ہی علاج ہو۔ اگر صحابہ کو عربی جاننے اور قرآن مجید سمجھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت تھی تاکہ تزکیہ ہو سکے، سوچے کیا آج ہم صحابہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ کیا ہمارا علم صحابہ سے زیادہ ہے؟ ہم اصلاح اور تزکیہ کروانے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ کئی لوگ تو سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے، تزکیہ کے لیے سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لوگوں نے اس کام کو ہلکا سمجھ لیا کہ کیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، بہت ضروری ہے، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انسان کو اپنی حالت پر ذرا سا تو ہوش کرنا چاہیے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے، میری اصلاح ہونی چاہیے، جی۔ اس لیے تزکیہ کی فکر کریں، سب کو تزکیہ کرنا ہے، جی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں، جیسے آج کل سب ذکر و اذکار لے کر بیٹھ جاتے ہیں
یہ پڑھو وہ پڑھو، اس سے یہ فائدے اس سے فائدے سیکھے. یہ سب تصفیہ قلب تو ہو سکتا ہے لیکن تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. فرمایا وہ نہیں ہو سکتا تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے اگر کوئی سمجھتا میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں. یہ تو شیخ ہی بتائے گا کہ تیرے کس کس عمل میں ریا ہے، کس کس عمل میں عجب ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. جس طرح انسان جسمانی بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتا، جس طرح انسان جسمانی بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتا، اسی طرح روحانی بیماری کا علاج بھی خود نہیں کر سکتا. بتاؤ ہمارا جسم اگر بیمار ہو جائے، ہے کوئی جو اپنا علاج خود کرے؟ بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. لیکن چھوٹا موٹا بیماری ہو، سر درد ہے سردی ہے تو کر لیتا ہے، چلو یہ دوائی لے لو کھا لو ختم ہو جائے. لیکن اگر بیماری آ گئی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا. ایسے ہی ہمارے اندر نفس میں بیماری ہے، اب اس کا علاج ہم خود نہیں کریں گے بلکہ علاج کروانا پڑے گا. ذکر کرنے کے لیے ہی تخلیہ نہیں چاہیے بلکہ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تخلیہ چاہیے. یکسو ایک انسان ذکر کرنے کے لیے تنہائی کی جگہ ڈھونڈتا ہے. فرمایا خالی ذکر کے لیے نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے بھی لوگوں سے الگ ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہرا میں تخلیہ پسند تھا، ہمیں بھی تخلیہ چاہیے، تنہائی، تاکہ ہم اپنی روحانی گندگیوں سے پاک صاف ہو سکے. جی تو گناہ کیسے نکلیں گے؟ جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر مراقبہ کریں گے تو اس سے ہمارے اندر سے گناہ نکلیں گے، پاک صاف ہو سکیں گے. اسی طرح ہر طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی دیر تخلیہ اور ذکر فکر میں گزارے. حضرت خواجہ شرف الدین یحییٰ موریری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اسی طرح اہم ہے جس طرح تہجد کا وقت اہم ہوتا ہے. یہ وقت بہت اہم ہے. اسی وقت میں بازاروں میں لوگ گھومتے ہیں. ہاں یہ وقت بازاروں میں گھومنے کا نہیں ہے، لیکن کیا کرے بازار برابر سجتے ہی ہے عصر سے لے کر رات کو 12 بجے تک. جس طرح تہجد کا وقت اہم ہوتا ہے، بس ہر کسی کو اس وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ذکر و فکر اور تخلیہ کے لیے دوڑ لگا لینی چاہیے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بس دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگا لینی چاہیے. مراقبہ روحانی بیماریوں کی اینٹی بائیوٹک ہے. مراقبہ روحانی بیماریوں کی اینٹی بائیوٹک ہے. اب بتاؤ اینٹی بائیوٹک کیا ہوتی ہے؟ اندر کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر اینٹی بائیوٹک نہ کھائی جائے اور خالی درد کی دوائی کھائی جائے گی تو وہ اندر کی جو 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 انفیکشن ہے نا وہ دور نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے اندر روحانی انفیکشن ہے. جی گناہ کی عادت ہو چکی ہے تو اس کے لیے مراقبہ اینٹی بائیوٹک ہے. استغفار، درود شریف اور تلاوت یہ تو وٹامن کی طرح ہے. جی جسے ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے اس میں ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے اور دوسری ایک دو گولیاں وٹامن کی ہوتی ہے اور ایک آدھ اس کے سائڈ افیکٹ نہ ہونے کی ہوتی ہے. ایسے 3-4 گولیاں جمع کر کے آپ کو ہر ڈاکٹر کے پاس ملے گا. تو ایسی روحانیت کے اندر بھی ہے کہ آپ کو ایک مراقبہ دیا ہے اور ایک تسبیح اور درود شریف اور تلاوت دی ہے. تو آج جس کو چاہے جس کو کہو تو وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ذکر استغفار ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، لیکن مراقبہ نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب مراقبہ یہی تو اصل دوا تھی، وہ تم نے نکال دی اور وٹامن کی دوا صرف کھا رہے ہیں تو وٹامن تمہیں نفع نہیں دے سکتا. جسے ڈاکٹر نے دوائی دی ہو اور ہم اس میں سے ایک دوا نکال دیں
اور باقی ساری دوا کھائیں گے تو بیماری دور نہیں ہوگی. تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ مراقبہ کسی سے نہیں ہوتا ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے. دوسری 3 چیزیں چھوٹ جائے گی تو نقصان نہیں دے گا، اینٹی بائیوٹک کام دے گی. دوسری 3 چیزیں وہ وٹامن کی طرح اس کو طاقت دے گی تاکہ چلنا آسان ہو. اس لیے مراقبے کے بغیر بالکل گزارا ہی نہیں ہے. سن لے سارے ساتھی جو ہر وقت یہ کہتے مراقبہ نہیں ہو پاتا، مراقبہ نہیں ہو پاتا، فرمایا بغیر مراقبے کے بغیر بالکل گزارا ہی نہیں ہے. مراقبے کے بغیر ترقی بہت مشکل ہے، ترقی نہیں ہو سکتی. آج کا سالک 5 منٹ بھی مراقبہ نہیں کرتا اور 100 دفعہ بھی استغفار نہیں کرتا، پھر گناہوں کا بخار کیسے اترے گا؟ گناہوں کا بخار کیسے اترے گا؟ جی پھر گناہ ہو جاتے ہیں. ارے مراقبہ کثرت سے کرے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو. گناہوں میں کمی آ جائے گی، ورنہ گناہ ہوتے رہیں گے اور نمازیں بھی ہوتی رہے گی. بس پھر گناہ ہونے کے بعد تھوڑا سا نفس پچھتاوا کر لیتا ہے، تھوڑے دن اچھا لگتا ہے، پھر گناہ کرا دیتا ہے. تو گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی تو یاد رکھے آج کا بڑا مجاہدہ وقوف قلبی ہے. اپنے خیال کو دل کی طرف لگائے رکھے اور دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. یعنی اس کو آسان لفظوں میں کہو کہ ہر وقت ہمارا دھیان ہو، بس یہ آسان لفظ ہے، یہ وقوف قلبی ہے. ہر وقت دھیان ہو کہ میں کہاں ہوں، کیا کام کر رہا ہوں اور مجھے کون دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان ہو، یہ وقوف قلبی ہے. اپنے خیال کو دل کی طرف لگائے رکھے اور دل کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے. لیکن اتنا لمبا کہ بجائے آپ یہ سمجھو کہ آپ کا دھیان ہر وقت رہے، ہر وقت فکر کرے کہ دل سے غیر اللہ کے خیالات بھی نکل جائیں. یعنی دل میں ہمیشہ کام کے خیالات ہو، اب مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو غیر یعنی دوسرے جو خیالات ہیں وہ خود بخود نکل جائیں گے. ہم خیالات کو کچھ دیں گے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے باہر سے گناہوں کے خیالات آ جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنے خیالات کو کچھ نیکی کا کام ہی دے دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ لکھنا ہے، تو پھر برے خیال آئیں گے ہی نہیں. تو دماغ کو، خیالات کو ہر وقت مشغول رکھو. جی ہر وقت مشغول رکھنا ہے. جی یا تو کچھ پڑھ رہے ہیں، یا تو مراقبہ کر رہے ہیں، یا کسی کی خدمت کر رہے ہیں، یا دعوت دے رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ان خیالات کو مشغول رکھیں گے تو گناہوں کے خیالات آٹومیٹک کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جب ہر وقت دل کی نگرانی کرتے رہیں گے تو غیروں کے خیالات آنا بند ہو جائیں گے. دل کی نگرانی رکھو. ہم تو فرصت کے وقت میں بیٹھ جاتے ہیں اور جیب میں سے موبائل نکال کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر خیالات ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. ایسے اپنے آپ کو مشغول کرو کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے جیب میں موبائل ہے اور مجھے اس کو اٹھا کر دیکھنا ہے. ایسے اپنے آپ کو مشغول رکھے. اور رات میں تھک کر مجھے موبائل تو یاد آیا، لیکن بجائے اس موبائل کو دیکھنے کے اس کو نیند اتنی پسند ہے کہ بولے اٹھنے کے بعد دیکھو، وہ سو جائے. ایسا کام کرنا پڑے گا جب جا کے گناہوں سے جان چھٹے گی، ایسے ہی نہیں چھٹے گی. فرمایا میرے پیر و مرشید حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو بھی آئے اس سے بیعت کر لیتے ہیں. ہم جو بھی آتے ہیں اس سے ہم بیعت کر لیتے ہیں، کیونکہ اس فتنہ فساد کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. اس بیعت کرنے کی برکت سے ایمان کا بچانا آسان ہو جاتا. ہر ایک کو بیعت کر لیتے ہیں. بعض مشائخ نہیں کرتے تھے، پہلے کے مشائخ بیعت کے لیے آتے تھے، بولے ہم نہیں، ابھی بعد میں کرنا، یہ کام کر لو، یہ ذکر اس کا. لیکن ابھی کے جو مشائخ ہے وہ کوئی بھی اس کو بیعت کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
یہ زمانہ ایمان کے بچانے کا ہے. ہاں، ایمان کے بچانے کا ہے کہ بیعت ہو جائے گا تو کم سے کم اس کا ایمان تو محفوظ ہو جائے گا، ایمان پر تو اس کا خاتمہ ہوگا، نسبت کا کچھ نہ کچھ نور تو اس کو مل جائے گا. جی. فرمایا خلفائے کرام ذرا توجہ سے سنیں. جو خلفائے کرام ہیں، جو حضرت نے جن کو اجازتیں دی ہے، جو دین کی محنت کر رہے ہیں، جن کو ذمہ داریاں دی ہے، ان کی طرف توجہ، ان کی طرف ارشاد فرمایا کیا نسبت کی نعمت کو پہچاننے کا حق ادا کیا تھا؟ کیا نسبت کی نعمت کو پہنچانے کا حق ادا کیا تھا؟ حضرت یہی پوچھتے کہ جو نسبت کا نور دیا ہے اب اس کو پہنچاؤ، اور پہنچانے کا کیا حق ادا کیا؟ سوال ہوتا ہے جی کہ کیا پہنچ رہے ہو، کس طریقے سے کر رہے ہو، تو کیا پہنچانے کا حق ادا کیا تھا؟ اگر کما حق کو نسبت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. جی، اس لیے کہتے ہیں نا مشورہ، تو ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا، کام مشورے سے کر رہے ہیں، باقاعدہ ذمہ داری ملی ہے کہ اس نسبت کے نور کو پہنچاؤ الگ الگ طریقوں سے. جی، کبھی اجتماعی، کبھی انفرادی، تو اس طریقے سے پہنچانا. اور یہی سوالات ہوتے جب ملاقات ہوتی ہے کہ نسبت کے نور کو پھیلانے کے لیے کیا فکر کر رہے ہو. نہیں ہے تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے. مریدوں کا معاملہ آسان ہے، کوئی اخلاص سے آتے تھے، مگر پیروں کا معاملہ بڑا مشکل ہے. اس لیے نسبت کی خدمت کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے تو وہ بھی لگا دینی چاہیے. جی، نسبت کے نور کو پھیلانے کے اس لیے بھاگم دوڑی کرنی پڑتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے. اس نسبت کے نور کو پھیلانے کے لیے انسان پھر اپنے اسفار شروع کر دیتا اور اپنا مال بھی لگاتا ہے، جان بھی لگاتا ہے. وہ نہیں دیکھتا ہے بس کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے، کیونکہ یہ امانت ہے جو بزرگوں نے ہمیں دی ہوتی ہے، اور وہ امانت دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہے. جان دی جو دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ جو تھی اللہ تک پہنچنے کا، وصول اللہ کا کیا طریقہ ہے؟ وصول اللہ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے، شہوانی، حیوانی، مستانی خیالات کو دور کرنے کے لیے تزکیہ کرنا پڑے. اور دوسرا شارٹ کٹ راستہ بتایا کہ کثرت سے ذکر کرے، کثرت سے مراقبہ کرے، اور ان اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکے اگر میسر ہو. جی، تو یہ ہے بتائی تزکیے کی اہمیت بتائی. تو یعنی انسان خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، روحانی ڈاکٹر. اللہ اکبر. حضرت جی سے علماء کرام نے وقت کے لیے بہت اصرار کیا. حضرت جی سے علماء کرام نے وقت کے لیے بہت اصرار کیا، یعنی وقت مانگتے ہیں نا، علماء آتے ہیں تو کہا حضرت ہمیں وقت دو، یا پھر کہیں پروگرام رکھنا ہوتا ہے تو وقت مانگتے ہیں، بھائی ہمارے علاقے میں رکھتے، پھر دوسرے علاقے والے آتے ہمارے علاقے میں رکھو، تیسرے علاقے والے. اب انسان کے پاس جتنا وقت ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تو اس کو دیتے ہیں، لیکن مانگنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو کیسے دے. اب انسان کے پاس مثال کے طور پر 5 دن ہے تو 5 دن 5 پروگرام تو کر سکتے ہیں الگ الگ دیہاتوں میں، الگ الگ بستیوں میں، لیکن مانگنے والے 20 جن آ گئے تو 5 دنوں کو 20 جنوں کے اندر کیسے تقسیم کریں گے؟ تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ بہت مانگ رہے ہیں، وقت نہیں ہے، لوگوں کے اندر طلب بہت ہے. تو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس عاجز نے کبھی انکار نہیں کیا. علماء کرام وقت نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس عاجز نے کبھی انکار نہیں کیا. مانگنے آتے تو سب کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں،
کیونکہ اپنے شیخ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ اب شیخ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر حال میں دین کی خدمت کروں گا. ہاں، ہر حال میں دین کی خدمت کروں گا. جی یہ وعدہ کیا ہے، اس عاجز نے بھی وعدہ کیا کہ ہر حال میں دین کی خدمت کروں گا. اس عاجز نے زندگی کے انتہائی قیمتی 30 سال مدارس اور مساجد میں پروگرام دیے ہیں. ان کو دین نہیں سمجھا، اور رات کو رات نہیں سمجھا، بلکہ دن رات دین کی خدمت کے لیے وقت دیا ہے. یہ کام ہے. جب ذمہ داری مل جاتی ہے تو پھر دین کو دین نہیں سمجھو، رات کو رات نہ سمجھو، دن رات دین کی خدمت کے لیے وقت دیا ہے. اس لیے فقیر کی عادت نہ کرنے کی نہیں ہے، نہ کرنے کی نہیں ہے. وقت مانگتے ہیں تو ہر ایک کو وقت دیتے ہیں، مگر آپ لوگ بھی ذرا میری مجبوری دیکھیں کہ کتنے کام ہے. جی مجھے اپنے ادارے کو بھی اٹھانا ہے اور سنبھالنا بھی ہے. وقت مانگنے والے تو بیچارے مانگ رہے ہیں، لیکن حضرات کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے. ادارے بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا ہے، ادارہ بلڈنگ کے نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ استاد اور شاگرد کا نام ہے. استاد اور شاگرد کا نام ہے. ہمارے ادارے کے استاد پورا سال انتظار کرتے رہے. جی ہمارے ادارے کے استاد پورا سال انتظار کرتے رہے، مگر میں انہیں وقت نہیں دے سکا. اب مجھ سے یہ زیادتی نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے اس سال اپنے ادارے کو وقت دینا ہے. یعنی جو ان کے ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ، وہ ان کو وقت نہیں دیا جو بالکل قریب میں ہیں. حضرت اتنے مشغول ہے، ان اساتذہ کو استفادہ کا موقع نہیں ملتا ہے اور باہر لوگ لے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا میرے استاد میرے سے پہلے نمبر پر ہے، میں ان کو وقت دوں گا اس مرتبہ. آپ حضرات مجھ سے وقت مانگنے سے پہلے 10 دفعہ سوچا کریں، میری دینی مصروفیات کو دیکھا کرے کہ مجھے کہاں وقت دینا کم ضروری ہے، کہاں زیادہ ضروری ہے. یہاں بے عملی اور غفلت کا مسئلہ ہے، اور کسی جگہ تو ایمان کا ہی مسئلہ پڑا ہوتا ہے. جن ملکوں میں لوگوں کا ایمان ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے وہاں جلدی وقت دینا چاہیے اور زیادہ وقت دینا چاہیے. اس بات سے آپ بھی متفق ہوں. وقت کے مانگنے پر بات ہو رہی ہے کہ ہمارا وقت کہاں دینا چاہیے، کہاں وقت خرچ ہمارا کرنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا بہت دین سمجھتے ہیں تو اپنے لوگوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اول خواہش بعد درویش. اس لیے مجھے قریبی لوگوں کو بھی وقت دینا ہے، ان کے مسئلوں کو بھی سننا ہے اور ان کے حل بتانے ہیں. اس عاجز نے اپنے ادارے کو وقت دینے کی خاطر کئی ملکوں کے سفر کم کر دیے. جب مرکز کی تعمیر ہو رہی ہو تو لوگ تو وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، مگر یہ عاجز پھر بھی سفر کرتا ہی رہتا ہے. مجھے لوگوں کی سوچ پر بڑی حیرانی ہوتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ ہماری چھوٹی سی بستی ہے، اس میں پروگرام دے، پھر اس پر بیجا اصرار بھی کرتے ہیں. حالانکہ اس عاجز کو بھی کچھ شدھ بدھ ہے کہ کہاں وقت دینا چاہیے اور کہاں دوسرے علماء کرام وقت دے کر کام کر سکتے ہیں. اس لیے تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پروگرام کے لیے بیجا اصرار نہ کیا جائے. دوستوں کو یوں سوچنا چاہیے کہ شیخ کے سامنے پوری دنیا کے تقاضے ہیں، وہ ان کو مد نظر رکھ کر ہی اپنے وقت کو تقسیم کرتا ہے. اس لیے وہ انتہائی اہم دین کے تقاضوں پر وقت لگاتا ہے. شیخ کو دین کے کام کرنے کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اس لیے بیجا اصرار کے ان کی طبیعت کو مقدم نہیں کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کے سامنے بات کی جو وقت مانگتے رہتے ہیں. تو حضرت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی، ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور ہم وقت دیں گے. لیکن بعض جگہ پر برکت کے لیے لوگ لے جاتے ہیں. بھائی اس بستی لے گئے تو ہمارے بستی میں بھی آنے چاہیے تاکہ ہمارا بھی نام ہو جائے کہ حضرت ہمارے پاس آئے تھے.
اب وہاں پر دوسرے علماء جا کر بھی کام کر سکتے ہیں، بڑے حضرت کو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا رہتا ہے، یہ عاجز بھی بہت سی مرتبہ سمجھاتا ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں تو دوسرے علماء آ جائیں گے، بڑی بڑی بستیوں میں لے جاؤ۔ جی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، وہ بڑی ہی قیمتی نعمت ہے، مگر یہ نعمت اس کی ہے جو قدر کرنا جانتا ہے۔ یہ خزانہ ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جسے شک ہو وہ وساوس کے گرد و غبار کے وقت اسے پڑھ کر دیکھے، انشاءاللہ وساوس کا تمام گرد و غبار چھٹ جائے گا۔ وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک خزانہ۔ فاسقوں کی بات نہ پوچھو، ان کو تو نیکوں سے خواہ مخواہ بیر ہوتا ہے، فاسقوں کو نیک لوگوں سے دشمنی ہوتی ہے۔ انہیں نیکوں کے روشن چہرے بھی اچھے نہیں لگتے، انہیں نیکوں کے لباس، کردار، رفتار، گفتار کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نیکوں کی ہر چیز خراب ہوتی ہے؟ اس بات کو بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ کہیں خود اپنے میں قصور تو نہیں ہے، قیامت کے دن کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ جی، آج عجیب تماشا ہے کہ ہر کوئی اپنی من مرضی چلانا چاہتا ہے، من مرضی، حتیٰ کہ قرآن حدیث کے مطابق چلنے کے بجائے قرآن حدیث کو کھینچ تان کر اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے کہ اکثر والدین بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنی من مرضی کے مطابق نیک بنانا چاہتے ہیں، اپنی من مرضی کے مطابق۔ بعض والدین نماز روزے کی اجازت تو دے دیتے ہیں، مگر کوئی شکل و صورت سنت کے مطابق بنانا چاہے تو اب اس کے سب سے بڑے مخالف بھی یہی والدین بن جاتے ہیں۔ نماز روزہ تو پڑھ رہے، لیکن شکل اور صورت سنت کے مطابق بنانا چاہے تب اس کے سب سے بڑے مخالف بھی یہی والدین بن جاتے ہیں، اپنی من مرضی سے کام کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ بچہ نیک تو بنے مگر زیادہ نیک نہ بنے، لو یہ غلط ہے۔ نیک ایک پروگرام کا نام ہے، اس میں سے اگر کچھ بھی نکال دیا تو نیک ہی نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں نیک تو بنے، زیادہ نیک نہ بنے، زیادہ ہے ہی نہیں۔ وہ نیک پروگرام پورا ہوگا تو ہی بنے گا۔ تو آج ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی کہ نیک بنے زیادہ نہ بنے، زیادہ تھوڑے کا معاملہ ہی نہیں ہے، یا نیکی میں کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا زیادہ نیک نہ بنے بلکہ ہماری من مرضی کے مطابق چلے۔ تو یہ ہے کہ دین نیک تو بنے، لیکن کون سا نیک؟ کہ تھوڑا نیکی ہو اور تھوڑی دنیا ہو، تھوڑا گناہ ہو، تو ایسا نیک، پھر وہ نیک نہیں ہے، پھر نتیجہ ارزل کے تابع ہوگا، پھر یہ برا ہی گنا جائے گا۔ چاہے تھوڑا نیک عمل کرتا ہے لیکن برائی نہیں چھٹی ہے تو یہ برا ہی گنا جائے گا۔ جی، کوئی بچی کسی مدرسے میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے داخلہ لیتی ہے، تمام گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ مدارس میں پردے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، مگر یہی والدین کالجوں، یونیورسٹیوں میں بچوں کو اکیلا بھیجتے ہیں۔ وہاں پردے کو انتظام نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی جگہ تو مخلوط نظام تعلیم ہے، مگر ماں باپ خوش ہے کہ بچی انگریزی پڑھ رہی ہے، ڈگری لے رہی ہے، ایمان کا جنازہ ہی نکل جائے لیکن خوش۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ آج دیکھو کہ وہاں پر کوئی پردہ نہیں ہے، بچی بگڑ رہی ہے اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، اور اگر مدرسے میں بھیجو تو بچی بن رہی ہے، ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو سوچ
कितनी बदल गई। वहां पर बनती है तो इनको घबराहट होती है, और यहां बिगड़ती है इनको खुशी होती है। क्यों? हर एक का सोच का मिजाज, लोग क्या कहेंगे। मदरसे में जाएगी तो लोग आकर ताना देते माँ बाप को, तो बेचारे माँ बाप भी उसको वहां से निकाल देते, लोग क्या कहेंगे। और बच्ची कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी तो लोग वाह वाह करेंगे। तो लोगों के हिसाब से नहीं चलना है, शरीयत क्या कहती है, शरीयत पर चलना है। लोग तो आज गालियां देंगे, लेकिन कल हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, हम उनकी बात को मानेंगे। कब्र में हम अकेले होंगे, और जिनकी बातों को हमने माना था, ये एक भी सूरह फातिहा पढ़कर हमें बख्शने वाले नहीं, याद रखना, एक भी नहीं। इसलिए हमें अपने आप को खुद समझ कर अपनी मन मर्जी नहीं, बल्कि जिस तरीके से शरीयत ने कहा उसके मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।